اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اعتدال اسٹوڈیو میں رضوان امان آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معروف ماہر تعلیم سردار عطاء اللہ خان گنڈا پور، جو آل ٹیچر ایسوسیشن کے سابقہ صوبائی مشیر بھی رہ چکے ہیں اور مختلف ایسوسیشن کے تعلیمی ایسوسیشن کے اچھے عہدوں پر کام بھی کر چکے ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وفاقی وزیر سردار علی امین خان گنڈا پور کی جو آبائی یونین کونسل ہے ڈیوالا ان سے ہے، اور ان کی جو ڈیوالا جو درپیش مسائل ہیں، جو ان کی بستی اسرانہ جو اس کا علاقہ ہے یا مدینہ کالونی ڈیوالا یونین کونسل ڈیوالا کے مختلف علاقہ جات ہیں، ان کو جو وہاں کے علاقہ مکینوں کو جو درپیش مسائل ہیں، یہ آج تشریف لائے ہمارے پاس، ہم نے ان کو دعوت دی ہے۔ یہ آج ہمیں بتائیں گے وہاں کے جو شہریوں کو درپیش مسائل ہیں، بستی اسرانہ جنوبی، مدینہ کالونی، ڈیوالا اور متعلقہ جو علاقہ جات ہیں، ان کو جو درپیش مسائل ہیں، یہ ان کے ایک آج نمائندگی کریں گے۔ ہمارے ساتھ یہ تشریف رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب عطاء اللہ خان گنڈا پور صاحب، ہم آپ کے مشکور ہیں، شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہم اعتدال اسٹوڈیو ہمارے پاس تشریف لے کے آئے۔ سر، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ دنوں سے ایک ہم دیکھتے ہیں مختلف ذرائع ابلاغ میں کہ یونین کونسل ڈیوالا کی خبریں بھی بریک ہو رہی ہیں کہ 70 لاکھ کا کوئی فنڈ تھا جو غائب ہو چکا ہے اور نہیں لگایا جا سکا، جس سے نکاسی کا مین نالے پہ جو کام ہونا تھا، وہ اس فنڈ کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں تفصیل بتائیں، اور وہ نالہ کہاں سے گزرنا تھا؟ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو میں اعتدال نیوز چینل ہوں کہ انہوں نے مجھے خصوصی دعوت دی اور بلایا ہے۔ حقیقت ایسے ہے کہ اس حلقے کے ہمارے جو ایم پی اے صاحب ہیں یا ایم این اے صاحب ہیں، وفاقی وزیر علی امین خان گنڈا پور ہیں، میری قوم کے ہیں، لیکن ان کے جو ناظمین ہیں انہوں نے جس بے دردی کے ساتھ اس بستی اسرانہ جنوبی کو جس طریقے سے پامال کیا ہے، میں کیا کہوں ان کو، علی امین کو سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب بھابا صاحب ہیں، انہوں نے اس علاقے کے فنڈ بستی اسرانہ جنوبی کے گلشن عطا مولویا مدینہ کالونی کی، یہ اپنی طرف فنڈ۔ یہ بھابا صاحب کون ہیں؟ یہ ناظم ہے یوسی کی، ٹھیک ہے، ان کا پورا نام بھابا صاحب؟ محمد جاوید بھابا۔ اچھا، محمد جاوید بھابا ان کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے بری طرح ہمارے علاقے کو نظر انداز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کے نوٹس میں تصور حسین بلوچ کے ذریعے پہنچا چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور حقیقی بات ہے کہ علی امین خان نے 70 لاکھ ہمارے علاقے کے لیے منظور کی ہے۔ تو پھر اس کا سر اب کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لاکھ تھے وہ ابھی تک نہیں لگایا جا سکے، اور کتنا عرصہ ہو گیا وہ 70 لاکھ کے فنڈ منظور؟ ہم نے ملاقات کی ایکشن ولایت اللہ خان سے، پبلک ہیلتھ سے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ ابھی کوئی 10-12 دن کی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس ٹائم اس نے فوراً اللہ کو خوش ہے کہ انہوں نے فوراً ایس ڈی او کو بلایا اور سب انجینئر کو بھی بلایا، ٹھیکیدار ناصر بھی موجود تھے، ٹھیک ہے، اور ان سے کہا کہ آپ بھائی ان کے ساتھ جائیں، یہ 70 لاکھ جو ہیں یہ جو جیسے چاہتے ہیں ان سے مشرق کے ساتھ چلیں، آپ کو تو کوئی معلومات بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ معلومات تو آپ کو ہونی چاہیے تھی۔ اس نے سب انجینئر کو جھاڑ بھی پلائی۔ اچھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں سر کہ اس میں بہت سارے علاقے بھی متاثر ہو رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے ہمیں ڈسکشن میں بتایا کہ ایک تو یہ بتائیں کہ اس سے کون کون سے علاقے متاثر ہوں گے، اور جب یہ بارش کے دنوں میں ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کل تک بھی بارش تھی، ڈیرہ اسماعیل خان میں بارش لگی رہی ہے، تو بارش کا پانی جو ہے کیا وہ گھروں اور مساجد تک بھی رسائی کر رہا ہے، گھروں میں بھی داخل ہو جاتا ہے؟ اس پہ تھوڑی سی روشن ڈالیں جناب۔ کل کی بارش تھی، یہ تمام پانی مسجد میں گھسا ہے، مسجد اختیاریار میں اور مسجد علی مرتضیٰ میں، ٹھیک ہے جی، جس کے خطیب مولانا قاری حسن صاحب ہیں، ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے اپنی مدد کے ساتھ پیٹر خود پیسوں پہ لگا کے لوگوں نے ان کے ساتھ مدد کی۔ یہ کام کس کا ہے؟ یہ کیا ٹی ایم اے کا نہیں ہے؟ اب ٹی ایم اے نے 9,60,000 طارق کنڈی صاحب نے، گور صاحب ہیں، آخر ان سے پوچھے 9,60,000 آپ نے کہاں پہ لگانے؟ طارق کنڈی صاحب کون ہے؟ یہ ٹی ایم اے میں ہے نا، ٹھیک ہے، وقت میں۔ ٹھیک ہے، اب ان سے پوچھنا ہے کہ یہ آپ کا جو 9,60,000 فنڈ ہے آپ ان نالوں پہ لگائیں، گھروں میں پانی گھس چکا ہے۔ اس دن ایئر وائی کی ٹیم بھی آئی ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ
لوگوں کے گھر گر رہے ہیں، غریب لوگ ہیں، گلیوں میں گزرنا مشکل ہے، زنانہ نہیں گزر. اب رات جو بارش ہوئی ہے آپ اب بھی دیکھ لیں کہ تالاب کے تالاب بھرے پڑے ہیں ہماری گلیوں کو اچھا نظر. سر، یہ اس سے کون کون سے علاقے متاثر ہو رہے ہیں؟ یہ اس سے ان متاثر علاقوں کا ہو تھوڑا رہا سا ہے نام- گلشن عطا کالونی، ٹھیک ہے، بستی استرانہ جنوبی، بستی مولیاں والی، مسجد امیر حمزہ، مسجد علی مرتضیٰ، مسجد حق چار یار، موزہ ڈیوالا، اور یہ جتنی بھی استاد یہ مدینہ کالونی ہے، محلہ ریوں والا، کوئی نور کالونی بھی آپ نے ہمیں بتایا. جی ٹھیک جی ہے، سب ٹھیک اس ہے، سے متاثر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس پہ مطلب آپ یہ کو ہنگامی بنیادوں پہ حل نہ کیا گیا تو مکانات منہدم ہونے کا خدشہ ہے. بالکل 100%. ٹھیک ہے، چند دنوں میں یہ مکان گر جائیں گے، میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ میری آواز پہنچا دیں حکومت وقت کے لیے کہ یہ مکان گر جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کا حل بھی یہ ہے کہ انتظامیہ ہوش کے نہ کھلنے، کمشنر ڈیرا، ڈپٹی کمشنر ڈیرا، اور میں اینٹی کرپشن کے سردار عبداللہ بابل سے بھی ریکویسٹ کروں گا. ٹھیک ہے، وہ بہت اچھے آدمی ہیں کہ وہ اسی کی اوپن انکوائری کریں کہ یہ فنڈ کہاں پہ ہے. تو آپ نے کوئی اینٹی کرپشن سے ابھی تک کوئی رابطہ کیا ہے یا کوئی درخواست گزاری ہے آپ نے، یا آپ کوئی ایسا ارادہ رکھتے ہیں آنے والے کوئی ہم دنوں وہ میں؟ اس انتظار میں ہیں جی، کہ پبلک ہیلتھ والے ہم سے رابطہ کریں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس کل آئیں گے. یہ تقریباً ہفتہ پہلے کی بات ہے. کوئی ان کا نمائندہ ہمارے پاس ابھی تک نہیں آیا، ٹھیک ہے، جو کہ افسوسناک امر ہے. شرکا علاقے کے تقریباً 400-500 بندے ٹھہرے ہوئے تھے. ہم نے ان کو کہا کہ کورونا وائرس ہے، ان کو گھروں میں واپس کیا ہے کیونکہ لوگوں کی تکلیف ہے، لوگ پریشان حال ہے. خدارا یہ نہ کریں، یہ 70 لاکھ کا فنڈ اوپن نالا بنائیں، اوپن نالا. یہ بیچارے واسا والے کیا کریں، واسا والے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس سے کئی اہلکار زخمی ہو چکے ہیں نالیوں میں گھس کے. اللہ کے بعد یہ پبلک ہیلتھ کا کام ہے، ان کا کام نہیں. مبارک علی ان علاقے کے انچارج ہیں، وہ بیچارے 24 گھنٹے ان کاموں پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کا بس کی بات نہیں ہے. جب تک یہ اوپن نالا نہیں بنے گا تو یہ کبھی بھی یہ نالا کامیاب نہیں ہوگا. اور یہ کہاں سے ہوگا؟ بستی مولیاں سے لے کے اور مدینہ کالونی کی مین نالے پہ. یہ جو 70 لاکھ آپ ایک فنڈ بتا رہے ہیں اور 9,60,000 روپے ٹی ایم اے کے بھی آپ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر یہ 70 لاکھ اور 9,60,000 روپے لگ جائیں آپ کے نالے کی تعمیر پہ، اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اوپن نالا بن جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بستی ڈیوالا کا یونین کونسل ڈیوالا جو سردار علی امین خان کی آبائی یونین کونسل ہے، اس کا یہ نکاسی کا جو مسئلہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا؟ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اور یہ تمام کرایہ کس کو جائے گا؟ علی امین کو جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو ہم علی امین سے ایز برادر، میرا گھنٹپور بھائی ہے، میں اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ناظموں کے اس پہ مت ہیں. ہم انعام اللہ خان کو بھی کہہ چکے ہیں، لیکن انہوں نے بھی ہماری بات کو نظر انداز کیا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب آئے، میری گلی موجود پڑی ہے، اس میں 5 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے، 5 فٹ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. حاجی خان مالک مسعود کی گلی میں بھی اس طرح صورتحال ہے. ٹھیک تو ہے، کیوں ہم اس علاقے کے بعد 4 دفعہ علی امین کے جلسے کرا چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو علی امین خان صاحب نے ابھی تک آپ کو کوئی اپنا موقف دیا یا ان کی برادرز میں سے عمر امین خان نے نہ انہوں نے بلایا ہے اور نہ انہوں نے کوئی ہم سے یہ رابطہ اگر وہ آپ کے ساتھ بھی ان کا رابطہ نہیں ہے، ایز اے گنڈا پور برادر بھی آپ ہیں، تو کیا علاقے کے ساتھ، علاقے کی عوام کے ساتھ ان کا کیسا وہ ہے؟ وہ اس جو آپ کی بستی ڈیوالا ہے یا مدینہ کالونی ہے یا کوئی نور کالونی ہے، ان علاقوں میں ان کے کوئی اپنے پی ٹی آئی کے اہلکار بھی تو ہوں گے، ان کے عہدیدار بھی ہوں گے، کیا وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے کہ یہ وفاقی وزیر کی آبائی یونین کونسل ہے، اس کو سیریس لینا چاہیے کہ یہ ان کا آبائی حلقہ ہے؟ ایک ہمارا غریب دوست بھی ہے، تصور حسین اس کا نام ہے، وہ بیچارہ دن رات ان کو آگاہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن شعبہ یہ قسمت پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ہمارے علاقے کے غریب لوگ بھی ہیں، ان کو راشن بھی نہیں ملا ہے. تو مطلب یہ تو ایسے ہے کہ گھر گھر ان کو معلوم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ان کو نمائندوں کی سیما. اب یہ واٹر ٹینکی ہے 18 سال سے بنی پڑی ہے، اور یہی واٹر ٹینکی ڈگری کالج جنال کے سامنے بنی پڑی ہے ایک ہی دن میں. وہ چالو ہے، یہ چالو نہیں ہے. آخر کیوں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب عطاءاللہ گنڈا پور صاحب. ناظرین، عطاءاللہ گنڈا پور صاحب، ایک اور بات بھی واضح کر دوں کہ یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک سینئر صحافی بھی ہیں اور ان کو صحافت سے، شعبہ صحافت میں بھی ان کی گراں قدر خدمات ہیں. وقتاً فوقتاً ہم ان کے ساتھ نشست رکھیں گے. یونین کونسل ڈیوالا کے علاوہ بھی ان سے جو مسائل ہوں گے، عوامی مسائل ہوں گے، ان سے ہم بحث و مباحثہ بھی کریں گے. ان کی جو معلومات ہوں گی وہ بھی ناظرین تک پہنچائیں گے. اور آج کی جو ہماری نشست تھی یہ یونین کونسل ڈیوالا پہ تھی. جناب علی امین خان کا جو اپنا آبائی حلقہ ہے، اور
اعتدال نیوز چینل کے توسط سے ہم ہماری ٹیم اور جناب عطا اللہ خان گنڈا پور اگر حکام بالا ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کا میسج سن رہے ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے جو مسائل ہیں وہ ہنگامی بنیادوں پہ حل کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی بارشوں میں یا آنے والے کچھ دنوں میں اگر بارشیں اس طرح لگی رہیں تو مکانات منہدم ہو جائیں یا کسی شہری کو اس کی زندگی کو کوئی خطرات لاحق ہو جائیں یا کوئی بھی سامنے جناب لے. اس سے پہلے نکاسی کا جو مسئلہ ہے یہ بہت سیریس ایشو ہے، اس کو سالو کر لینا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان رضوان امان کو اعتدال نیوز اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. شکریہ.